نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. دوستانو، نن سم ملحدینو زه ګروپ کې اډ کړی وم، نو هغوی ته ما څه د نصیحت په طور، هغوی خو مناظرې ته نه راتله، خو د نصیحت په طور مې ورله څه یو دوه درې کلیپونه وکړه او د مغربي فلاسفه او کتابونه مې ورله پیش کړه، چې هغه کې دا د سټیفن هاکینګ وقت کې مختصر تاریخ، دغه شانته کې دا نور کتابونه دا موږ راغوښتي دي الحمدلله. دې نه موږ کتاب فلاسفه قدیم اور جدید کې اقوال میں تصور خدا بهترین کتابونه دا بندہ بشر میں ورله پیش کو. داسې نور کتابونه هم موږ سره شته دی، دا خدا موجود دی، دا هم مغربي فلاسفو لیکلی دی. نو د دې یو څو اقوال مې ورله پیش کړل او هغوی سره موږ لږ خبرې وکړل، دا تاسو واورئ. جزاک الله خوشحاله کړه. دا د ملحد دغه دی، ما ورته کلیپ وکړم څنګه و یاره زندګي هم داسې تېرېږي او د ژوند مقصد نه ګوره دا خلک نه دي خبر. موږ ورته ویل هلکانو توبه وباسئ، الله رب العزت موجود دی او بیا به در سره حساب کتاب کوي. بس موږ دوی ته نصیحت کوو، باقي هدایت د الله په لاس کې دی. الله دې دوی ټولو ته ہدایت وکړي. اسامہ بھائی بس زندگی چل رہی ہے، بس سفر میں ہے زندگی، منزل تک ابھی تک نہیں پہنچے، بس تلاش میں ہے کہ منزل کدھر ہے. اور آپ سنائیں، آپ کیا خیریت ہے؟ حکم کریں کیسے یاد آئی آپ کو آج اپنے؟ دا ګوره دا وایي چې یاره زه په منزل ما ته اوس هم نه دی معلوم. موږ ورته وایو چې راشئ مسلمانان شئ. بس مجھے آپ کی یاد اسی طرح آئی کہ بس میں نے کہا کہ چلو شہزاد سے رابطہ ہو جائے کہ کیسا ہے. اور میری زندگی تو الحمدللہ میں تو مطمئن زندگی گزار رہا ہوں. میں نے ابھی فلاسفہ قدیم اور جدید کے اقوال میں تصور خدا پر کام شروع کیا ہے اور میں نے بہت سی کتابوں کو منگوایا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گروپ کے سارے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. دوستانو به زه خپل ګروپ کې اډ کړم، خو ما دا کلیپونه دلته رالیږلي، نو ما یې هم د خپل ګروپ کې به دا ویډیو جوړه کړو. تقریباً 1.5 سال کے بعد میرے اس گروپ میں واپسی ہوئی ہے اور میں شہزاد نے مجھے ایڈ کر دیا ہے. میں شہزاد کے لیے اور جتنے بھی ملحدین بھائی ہیں میں ان کے لیے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو حق اور سچ کا راستہ دکھا دے اور ان کے دلوں کو نور سے منور کر دے، جسی طرح ہمارے دلوں کو نور سے منور کیا ہے اور ہمیں ایمان نصیب کیا ہے. دوستو، میں تقریباً 1.5 سال میں نے بہت کام کیا الحمدللہ. اللہ کے فضل سے میں اپنے کچھ کارگزاری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ساتھی مائنڈ نہ کرے اور خفا نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو، میں نے ایک کتاب شروع کیا ہے فلاسفہ قدیم اور جدید کے اقوال میں تصور خدا. اس کے لیے ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے بہت سی کتابوں کو مختلف شہروں سے منگوائے ہیں. اس میں کتاب مختصر کے وقت کی مختصر تاریخ سٹیفن ہاکنگ بابا کی ہے. چاچا کہتا ہے اے پھیلتے ہوئے کائنات خالق کو خارج از امکان قرار نہیں دیتے. اے دہری بھی ہے، ملحد بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جب اے اپنے قوانین میں پس جاتے ہیں نا، قوانین فطرت میں جب اے پستے ہیں نا، مشکل میں آتے ہیں، تو پھر اے بھی خدا کا اقرار کرتے ہیں. اور بھی اسی طرح اور بھی بہت سے حوالے ہیں میرے پاس ان لوگوں کی اصل کتابوں سے، کیونکہ ملاحدہ بھی جو ہے نا، اے لوگ بھی خدا کو مانتے ہیں کبھی کوئی فطرت کے. جی مفتی اسامہ صاحب، یہ آپ کا ایک گروپ ہے، آپ اپنے پورے بات رکھیں. جو بھی آپ نے 1.5 سال میں اپنی محنت کی ہے، پلیز اس سے ہمیں بھی فائدہ نہ چاہیے بلکہ. شہزاد بھائی، جو میرے لیپ ٹاپ کے سامنے جو کتابیں پڑھی ہیں نا، سب مغربی فلاسفہ کی کتابیں ہیں. میں اس پر تحقیق کر رہا ہوں اور بہت سے اس سے ایسے عبارتیں میرے سامنے آئی ہیں. میں انشاءاللہ ایک کہ آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا. اس میں کسی بھی مسلمان مصنف کی کتاب نہیں ہے. میں جو تحقیق کر رہا ہوں نا، فلاسفہ قدیم اور جدید کے اقوال میں تصور خدا، اس میں سب فلاسفہ مغرب کی اقوال شامل ہوگی. ارسطو، افلاطون سے لے کر اب تک جتنے بھی سٹیفن ہاکنگ، آئنسٹائن، نیوٹن، جتنے بھی اس کے بڑے جو مصنفین گزرے ہیں. ابھی بھی میں کتابوں کی تلاش میں ہوں. اگر کسی ساتھی کے پاس کوئی کتاب ہو تو ہم انشاءاللہ پیسے دے کر اس سے وہ کتاب خرید لیں گے، کیونکہ میں اس پر کام کر رہا ہوں. دوستو، میں نے جو دوسرا کتاب آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، بندہ بشر. ایوال نوح حراری مشہور شخصیت ہے. صفحہ نمبر 9 پر کہتا ہے کہ 60 لاکھ انسانوں اور بونزوں کے درمیان آخری جد مشترک تھی.
ابھی نہ اس پر دلیل قائم کیا ہے، نہ اس کے پاس اس کی کوئی ایویڈنس یا ثبوت بھی نہیں ہے، بس ایک نظریہ پیش کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب ایک کہا لکھا ہے کہ 60 لاکھ انسانوں اور بونزوں کے درمیان آخری جد و مشترک تھی۔ ہم انشاءاللہ اس پر گفتگو بھی کر سکتے ہیں کہ انسان کی تخلیق جدا ہوئی ہے، انسان کی تخلیق بونزوں سے یا بندروں سے نہیں بنی ہے، انسان کی تخلیق اللہ نے مختلف، اللہ نے جدا انداز میں کیا ہے، دوسرے مخلوقات سے جدا انداز میں اس کو اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ اب یہ انسانیت کی بھی تذلیل ہو رہی ہے، یہ لوگ انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں۔ اسی طرح میں ایک دوسرے فلسفی کا حوالہ آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں، وکٹر چیمبرز، اس نے اپنی کتاب شہادت میں لکھا ہے، اور اس نے جب اپنی بیٹی کی کان کو دیکھا تو اس نے کہا کہ ایک ناشنا ڈیزائن ایک کان کیسے خود بخود بن گیا، لیکن یہ تو ارتقاء کے ماننے والے ہیں، اگر ارتقاء نہیں مانو گے تو پھر تو خالق مانو گے، اور خالق کو تو یہ مانتے نہیں، پھر اس نے اپنے خیال کو بدل دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت موجود ہے جس نے سارے کائنات بنائی ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اسی طرح دوسرا آیات مبارک ہے لقد کرمنا بنی آدم، اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ رب العزت نے بنی آدم کو عزت دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ 60 لاکھ انسان اور بونزوں کی آخری جد مشترک تھی۔ ہم کہتے ہیں یار اس پر کوئی دلیل دو نا، جب آپ ہم سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہو تو ہم بھی آپ سے دلیل۔ اسی طرح میرے پاس جتنے بھی کتابوں کے میں نے اسکرین شاٹ بھیجی ہے نا، سب الحمدللہ ہمارے پاس دلائل سے بری پڑی ہے، لوگ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ موجود ہے، اللہ نے سکا ہے، اس میں کارگزاریاں ہے۔ اور اس کی دوستو میں نے جو کتاب آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے خدا موجود ہے، یہ مغربی فلاسفوں نے لکھا ہے، اس میں کارگزاریاں ہے اور اس کی فلسفی اقوال موجود ہے اللہ کے وجود پر۔ اس کی صفحہ نمبر 71 پر ایک پی ایچ ڈی محقق ہے تھامس ڈیوڈ پارکس، اس نے ایک دوسرے محقق اور فلسفی کا ایک کارگزاری بیان کیا ہے وکٹر چیمبرز کا۔ اس نے اپنی کتاب شہادت میں ایک معمولی سی واقعے کا ذکر کیا ہے، اور اس واقعے کو وحید الدین خان رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں نقل کیا تھا، لیکن میں نے وہ حوالہ نہیں دیا کیونکہ آپ لوگ کہتے کہ یہ تو مسلمان ہے۔ یہاں میں انگریزوں کا حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ لوگ مان جائیں۔ ایک مغربی فلسفی ہے، یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی کتاب شہادت میں ایک معمولی سی واقعے کا ذکر کیا ہے جو نہ صرف اس کی زندگی کا رخ موڑنے کا باعث بنا بلکہ پوری انسانیت کے معاملات وسائل پر بھی اس کا اثر پڑا۔ وہ بیٹھا ہوا اپنی چھوٹی بچی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر بچی کے کان پر جا پڑی اور غیر شعوری طور پر اس کی ساخت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے خیال آیا کہ کتنی ناممکن سی بات ہے کہ اتنی پیچیدہ اور نازک چیز اتفاقاً وجود میں آ جائے، یقیناً پہلے سے سوچے سمجھے نقشے اور منصوبے کے تحت ہی ممکن ہو سکی ہوگی، لیکن پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ اگر یہ مان لے تو منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ اسے بھی یہ ماننا پڑے گا کہ خدا ہے، کیونکہ اگر اس کائنات کو تخلیق مان لیا جائے تو خالق ماننا لازم آتا ہے، اور یہ ایک ایسا تصور تھا جسے قبول کرنے کے لیے اس کا ذہن آمادہ نہیں تھا۔ دوستو ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ خود ان لوگوں کی اقوال کو دیکھو، جب اس کی نظر پڑتی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف جب اللہ کی مشاہدات دیکھتے ہیں تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم دنیا میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ امتحان کے حال میں کوئی بھی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ ہم آپ کی خیر خواہی کے لیے کہتے ہیں دوستو اللہ موجود ہے، ہماری زندگی کا مقصد معلوم ہے۔ دیکھو ہمارے ہاتھ کا کیا مقصد ہے، اسے ہم پکڑتے ہیں چیزوں کو، ہماری زبان کا کیا مقصد ہے، ہم اس سے بولتے ہیں، ہماری آنکھوں کا کیا مقصد ہے، ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں، ہمارے کانوں کا کیا مقصد ہے، ہم اس سے سن سکتے ہیں۔ ابھی جب اتنی چیزوں کی مقصد معلوم ہے تو ہمارے اس پورے ڈھانچے کا کیا مقصد ہے؟ اس پہ غور کرو، فکر کرو، اللہ سے مانگو یا اللہ ہمیں ہدایت دے دو، یا اللہ سچے راستے کی یا اللہ ہدایت ہمیں عطا فرما۔ انشاءاللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
اللہ رب العزت نے کہا کہ میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کرتا ہے. اس کائنات کے لیے ایک دن مقرر ہے. ابھی ایک بگ بینگ کا نظریہ بھی ہے, اسی طرح اور بھی نظریے موجود ہے. بگ بینگ کا نظریہ بھی ہے کہ بگ بینگ کے نظریے کی وجہ سے تو کائنات بنی, یہ تو سائنس کا نظریہ ہے, لیکن بلیک ہول کی وجہ سے کائنات تباہ اور برباد ہو جائے گی. اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت پہلی فرمائی, اذا السماء انشقت, اذا السماء انفطرت. یہ سارے آیات اس پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہ کائنات ایک دن ختم ہونے والی ہے, پھر وہاں پر ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا. ہم آپ کی خیر خواہی کے لیے کہہ رہے ہو, ہم مغربی فلاسفوں کی کتابیں پیش کر رہے ہیں کہ یہ خدا مان رہے ہیں, تو آپ لوگ کیوں خدا نہیں مان رہے؟ دوستانو دا مختصر غونډه کې وضاحت منغو کو دا درسونه تاسو مخکې شیر کوئ چې دا کم مسلمانان په شک او شبهاتو کې اخته دي چې دوی دا شک او شبهات ختم شي. الله خوشاله ساته. جزاکم الله جميعا.